اس سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کی آیت بھی آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم بنعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو، دین اسلام کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ ہم تمام جانتے ہیں جب آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غزوہ اونٹنی پر بیٹھ کر اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور یہ کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے صحابہ کے سامنے کہ میں نے تم تک پورا دین پہنچا دیا، ہر وہ معاملہ میں نے تم تک پہنچا دیا۔ اب اس میں اگر تم کچھ بھی ذرہ برابر بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کمی اور زیادتی برداشت نہیں ہوگی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دین میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا اور تمہیں نعمت کے طور پر اسے دیا، اور اس کو میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو نعمت کے طور پر تمہیں چن لیا گیا ہے، دے دیا گیا ہے۔ اب یہاں پر شریعت کی بات ہوتی ہے کہ شریعت ہمارے پاس پہنچ چکی ہے، ہر وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم تمام، تو اب تک ہمارے پاس جو ہے ہمارا دین مکمل ہوا اور ہم تک پہنچا دیا گیا ہے الحمدللہ۔ تو شریعت ہماری جو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے وہ یہی کام کرتی ہے کہ ہمارا شریعت مکمل ہو چکا ہے، اس میں جو بھی ہوگا قرآن اور حدیث کی روشنی کے مطابق ہوگا۔ تو یہ آیت سے ہم یہ واضح کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میں نے تم تک ایسی کوئی بات چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت سے قریب کرے، اللہ سے قریب کرے اور جہنم سے دور کرے، اور ایسی کوئی چیز میں نے تم سے چھپائی نہیں ہے جو تمہیں اللہ سے دور کرے اور جہنم سے قریب کرے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی انسان کو یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا ہے تو وہ شخص جو ہے بہت بڑی تہمت بہتان باندھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم تک تمام دین کو پہنچا کر دیا، آگاہ کر دیا ہے، اور اسی لیے یہ دین کامل کو مکمل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے دور میں ہی اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنا کر ان کے وقت ہی دین کو مکمل کر دیا، تمام چیز کو مکمل کر ان کو ہمیں بتا دیا کہ اس طریقے سے زندگی اور آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ہر کوئی جائے گا لیکن وہ نہیں جائیں گے جو میرا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ چیز، یہ بات، یہ آیتیں، یہ حدیثیں، یہ دلائل یہ بتاتے ہیں کہ ہماری شریعت مکمل ہو چکی ہے، اس میں ذرہ برابر کی زیادتی اور کمی کو شریعت برداشت نہیں کرے گی۔ تو چلیے میں آگے بڑھتی ہوں اپنا مسلم پرسنل لا بورڈ کا انٹروڈکشن۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا انٹروڈکشن یہ ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ 7 اپریل 1972-73 میں جو ہے منعقد کیا گیا ہے، اور ان کے جو سب سے پہلے ہمارے منتخب کرنے والے جو صاحب تھے وہ ہے جناب محمد طیب قاسمی میرات اللہ رحمۃ علیہ صاحب۔ اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہمارے لیے شریعت کا جو قانون ہے، سب سول شریعت جو ہے 1937 کے ایکٹ سے سلجھائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ ہمارے اس مسلمان لوگوں کے لیے اس شریعت میں شادی، مہر، وراثت، مہر اور جو ہے وقف پراپرٹی، یہ تمام چیزوں کو، معاملوں کو کیا ہے شریعت کے طریقے سے ہمارے لیے کام کرتی ہے۔ اور چوتھی چیز، مسلمانوں کے سب سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی کے ذریعے سے شریعت کے مطابق ہمارے لیے مسلم پرسنل لا بورڈ کام کرتی ہے۔ اور اسی طرح جب کانگریس کی حکومت آئی 1972 میں، اور جب یہ کام چل رہا تھا کہ ایڈاپشن کے لیے جب معاملات اٹھے تھے، تو مسلم پرسنل لا بورڈ ابھی جب نہیں بنی تھی، تو اس وقت جو ہے یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہ ایڈاپشن کا معاملہ ہو رہا، تو پورے مسلمانوں میں افراتفری پہنچ گئی، اور اس طرح سے وہ لوگ نے سوچا کہ ہمارے لیے ایک ایسا منعقد کرنا چاہیے، تمام مسلک کے، اسلام کے مسلک کے لوگ جمع ہوئے۔